اگر کوئی آدمی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرتا ہے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور ہبے میں برابری ہوتی ہے۔ اس میں للذکر مثل حظ الانثیین کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور آدمی کے فوت ہونے کے بعد جو اس کا مال ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کر دیتا ہے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے، اور ہبے میں برابری ہے۔ تو اگر آدمی نے جتنا بیٹے کو مال دیا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی مال دینا پڑے گا۔ وراثت والی صورت میں بیٹے کو دگنا دیا جاتا ہے، بیٹی کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 12 لاکھ ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو بیٹی کو 4 لاکھ ملیں گے اور بیٹے کو دگنا 8 لاکھ ملیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زندگی میں ہی 12 لاکھ کو ایک بیٹے اور بیٹی میں تقسیم کرتا ہے، 6 لاکھ بیٹے کو دے گا اور 6 لاکھ ہی بیٹی کو دے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یعنی بیٹی کا حصہ اگر باپ نے زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کر دیا ہے تو پھر بیٹی کا حصہ بھی اتنا ہے جتنا بیٹے کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد بشیر سے کہا کہ بیٹے نعمان کو کوئی آپ تحفہ ہی دیں، کوئی چیز ہبہ ہی کر دیں۔ تو میرے والد صاحب بشیر نے مجھ کو ایک غلام ہبہ کر دیا، اور میری والدہ کہنے لگی کہ نہیں، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گی حتیٰ یشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پہ گواہ بن جائیں۔ تو نعمان کہتے ہیں میرے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی اور بھی بچے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا باقی سب کو بھی غلام اس طرح دیا ہے، برابری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، صرف بیٹے نعمان کو ہی غلام تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ان یبروک، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں؟ وہ کہنے لگا بالکل ہی میں پسند کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جس طرح اس نعمان کو آپ نے غلام تحفے میں دیا ہے، باقی بھی سارے بیٹوں کو اسی طرح غلام تحفے میں دو۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنے غلام نہیں ہیں، اپنے بیٹے نعمان سے بھی غلام کو واپس لے لو۔ یعنی ہبے کے اندر برابری ہے، جتنے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں سب کو برابر کا مال دیا جائے گا۔ اگر بالفرض کسی آدمی کی 4 بیٹیاں ہیں 4 بیٹے ہیں اور 8 لاکھ روپے ہے، یا جائیداد کی صورت میں 8 کنال کسی کے پاس زمین ہے، تو جس طرح بیٹوں کو 1 کنال دے گا اس طرح 4 بیٹیوں کو بھی 1 کنال ہی دے گا۔ 8 لاکھ روپے ہے، 4 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، 1 لاکھ جس طرح بیٹے کو آئے گا بیٹی کو بھی 1 لاکھ دینا پڑے گا۔ یعنی ہبے کے اندر برابری ہوتی ہے، لیکن عقل مندی کی بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہی مال کو تقسیم نہ کیا جائے، اس طرح اس آدمی کی قدر نہیں ہوتی۔ پھر جو آدمی اپنی زندگی میں ہی مال ہبہ کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے، تو وہ بیچارہ پھر کبھی کس بیٹے کے پاس کبھی کس بیٹی کے پاس اس کی عزت نہیں ہوتی، اور جب تک اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے ہر بیٹا ہر بیٹی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں مال تقسیم نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ عقل مندی والی بات یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی مال کو ہبے والی صورت میں تقسیم نہ کیا جائے، مرنے کے بعد وہ بیٹے بیٹیاں تقسیم کر لیں گے جو شریعت نے اصول بتائے ہیں وراثت کے۔ تو بات یہ ہے، بلکہ محدثین نے اتنا عدل و انصاف لکھا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی آدمی اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، اگر اس نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا ہے اپنی بیٹی کو بھی بوسہ دے تاکہ برابری ہو جائے اس کام کے اندر، تو اتنا عدل و انصاف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو بیٹی کے اوپر ترجیح دیتا رہا، ساری زندگی بیٹے کو ہی تحفے تحائف دیتا رہا، بیٹی کو اسی طرح اس نے محروم رکھا، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ برابری کرنی چاہیے اپنے بچوں کے درمیان، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو تو اتنا اچھا گھر بنا کے دے دیا اور دوسرا بیٹا وہ کرائے کے مکان پہ دھکے کھا رہا ہے۔ یعنی یہ برابری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کے مابین بھی اس طرح، اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں تو وہاں پر بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے جو آدمی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔